إذا والله فزنا وفزنا وكذلك شيئتنا فاز وسد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگلے
کیا خوشی ہوتی دوبارہ ہوا سادات کا غم، جس کو ارمان بگائی نہ ہوئی وہ بے نام، تربت والی سکینہ بباتا ماتم، سن کے فریاد قبا سانس کی جاتی تھی، سسکیاں لینے کی غربت سے صدا آتی تھی، سن کے فریاد خواہ سانس رکی جاتی تھی، سسکیاں لینے کی غربت سے صدا آتی تھی، جبر آشان کے فاتحہ۔ التماس سے آپ سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں کہ آپ حاضر ہو قرآن میں تمام نبی بالخصوص آیت اللہ حسن عاملی لوگوں کے شکل گزشتہ ہر فرمائن کو فاتحہ میں شامل کرنے آتی رسید الدین اور شید استاد کی طرح سے اس کی جاپر کے رحمت اللہ کے شامل سواب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ نور اور تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ جب قید سے اسیر رہا ہو گئے داماد، جب قید سے اسیر رہا ہو گئے داماد، ابر سکینہ پر گئے روتے ہوئے ماتم گناہ سال میں اہل حرم تمام، آہستہ آ رہی تھی ربابِ خجستہ کا، کسی قبر سامنے نظروں کے پھر گئی، آگ سرد کے مرقد پگر گئی، بولی اٹھو گے قافلہ تیار ہو چکا، جاتا ہے اب وطن کو تمہارا
وہ سوکھتا جگر بابی کی گود اجڑ گئی بھیا کرو نظر بابی کی گود اجڑ گئی بھیا کرو نظر جو آفت گزر گئی ستم بالے سکینہ بھی مر گئی جو آفت گزر گئی ستم والے سکینہ بھی مر گئے دل سے ہنسی مشہور امام زمانہ بلندترین صلوات در محمد و آل محمد بلندترین صلوات آئی شبیر کے ہونٹوں پہ دہائی آغاز آئی شبیر کے ہونٹوں پہ دہائی آغاز خاک صحرا میں چھپے چاند ستارے میرے ہائے غربت میں چھنے سارے ستارے میرے آگ پانی نے میرے گھر میں لگائی آکاش آئی شبیر کے ہونٹوں پہ دہائی آباد جھک گئی میری کمر کو ہے علم ٹوٹتا ہے پاؤں رکھتا ہوں کہیں اور کہیں پڑتا ہے میری آنکھوں میں ہے تاری
ہم نے تربت علی اصغر کی بنائی عباس. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الصخرين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کل ارواح مومنین مومنات اور فرش اعضاء پر جتنے بھی مومنین تشریف فرمائیں ان کے مرحومین کے لیے، بانیہ مجلس کے مرحومین کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی بزرگان جو عزاداری کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے ان تمام کی مغفرت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا گو ہوں خداوند متعال آپ تمام مومنین کا اس فرش ادا پہ آنا قدم قدم حسنات اور نیکی میں شمار ہو، اور انشاءاللہ اس مجلس کا بہترین تبرک جو ہے عنقریب روزہ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کی اذن کی صورت میں آپ کو میسر ہو. دیکھیے یہ فرش اعضا انقلاب کا پیش خیمہ ہے. آل محمد کا گھرانہ ایسا ہے کہ اگر اہل بیت کے دروازے پر کوئی آتا ہے، اگر خائن آئے جب دربار اہل بیت سے لوٹ کے جاتا ہے تو امین بن کے جاتا ہے، بے عمل آئے تو وہ جب اہل بیت کی کردار کی کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھتا ہے تو وہ بعمل ہو کے لوٹتا ہے. ایران کے اندر ایک امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ ہمارے یہاں تو امام بارگاہ کہتے ہیں، وہاں حسینیہ کہا جاتا ہے. امام بارگاہ میں عشرہ ہو رہا ہے. یہ مد نظر رکھیے گا، یہ کسی مومن کی تذلیل کے لیے میں نہیں بول رہا ہوں، خدا کی قسم میرا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پہ کیونکہ ذکر حسین دلوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے.
بہت سے لوگ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں جو آپ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں صرف خوشنودی خدا آئمہ اور آپ مومنین کی اور اپنی نفس کی اصلاح کے لیے. صلوات اللہ یعنی آپ دیکھیے کہ حسینیہ کے اندر جو ہے 10 محرم چل رہا ہے. تو ایک صاحب تشریف لائے مجلس اعضاء میں جن کا پیشہ تھا گردے بیچنا. گردے بیچنا بھئی ہر کسی کی اپنی فیلڈ ہے. امام بارگاہ کی مینجمنٹ جو 7 افراد پر مشتمل ہے انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی یہ قاسم صاحب جو امام بارگاہ میں آ رہے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے بہت سے مومنین امام بارگاہ میں نہیں آ رہے, ہم ان کو منع کریں گے کل سے آپ امام بارگاہ میں تشریف نہ لائیں. انہوں نے منع کر دی بھائی کل سے آپ امام بارگاہ میں نہیں آئیے گا, آپ کی وجہ سے مومنین نہیں آ رہے. تو وہ نہیں گئے مجلس میں. اچھا دوسرے دن مجلس میں جانے لگے تو بچوں نے پوچھا بابا نہیں جائیں گے؟ کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنے گھر میں ہی مجلس کروں گا. گھر میں چھوٹا سا اذاخانہ بنایا ہوا ہے اور مولا سے کہہ رہا مولا آج تو دن یہ آ گیا کہ میرے پہ امام بارگاہ کے دروازے بند ہو گئے. امام بارگاہ کا دروازے میرے پہ بند ہو گئے. رات کو سوئے ہیں اس امام بارگاہ کی مینجمنٹ منتظمین, تو خواب میں حضرت سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو امام حسین نے سوال کیا یہ بتائیے یہ امام بارگاہ تم نے کس کے لیے بنایا تھا؟ کہ سرکار آپ کے لیے بنایا تھا. کہ میرے لیے بنایا تھا. ایک شخص کا ذاتی فعل تھا, انفرادی فعل تھا. تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کو امام بارگاہ میں آنے سے منع کرنے والی؟ یعنی آپ نے منع کیسے کیا اس مومن کو؟ تو وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ملے روتے ہوئے اور کہنے لگے سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا, ناراض ہوئے امام, تو ہم جائیں گے جا کے اس مومن سے معافی مانگیں گے. جب اس کے گھر کے دروازے پہ گئے دیکھا ان کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے بھی امام حسین کو دیکھا. امام حسین سے نے مجھ سے سوال کیا کہ تم جب اپنے آپ کو ہمارا مومن کہتے ہو, ہمارا عزادار کہتے ہو, چاہنے والا کہتے ہو, ایسے کام کرتے کیوں ہو کہ لوگ تم پہ امام بارگاہ کے دروازے بند کریں؟ یاد رکھیے گا فرش اعضاء پہ جب آئیں آپس کا بغض و حسد, کینہ, ناراضگی, ناراحت, اختلاف یہ دروازے سے باہر چھوڑ کے آئیے گا, تب کہیں جا کے یہ ذکر حسین آپ کے وجود میں اترے گا. وگرنہ کیا ہے آپ صرف آئے, آپ نے سینہ پیٹا, ذکر سنا. اچھا بہت سے حضرات تو سنتے بھی نہیں ہیں. جو مثلا میں نہیں جا سکتا کربلا تو یہ اذاخانہ میرے لیے کربلا ہے. میں نہیں جا سکتا امام رضا کے روزے پر, اگر میں تصور میں سوچوں تو یہ امام بارگاہ ہی میرے لیے امام رضا کا روزہ ہے. تو زیارت پہ جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, زیارت پہ جانے کے لیے طلب چاہیے. طلب میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا. اچھا میں عشرہ محرم پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر, تو میں نے ایک جملہ یکم محرم کو پڑھا کہ امام حسین ایسے کریم ہیں جیسے امام حسین کے نانا رسول اللہ کریم ہیں. جو بھی بندہ مومن 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, ایک تسبیح سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے, سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرے, امام حسین اپنا لطف اس کو عطا کر دیں. جس مومن کو امام حسین کا لطف عطا ہو جائے تو اس کو دنیا کی تمنا تو نہیں ہوتی. تو جب میں نے یکم محرم کو پڑھا تو اچھا وہ مجھ سے ذکر کر رہے تھے مولانا دعا کیجیے گا, میں چاہتا ہوں کربلا کی زیارت کروں. تو کہتے 2 دن نہیں گزرے کسی مومن نے کہا ساجد بھائی آپ کربلا کیوں نہیں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے صاحب میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. کہا پاسپورٹ آپ بنائیے, اس نے زیارت کے پیسے میں دیتا. یعنی کیا مطلب ہے؟ جو آدمی اپنے محلے کی امام بارگاہ جانے کی جس کو توفیق نہیں ہے تو وہ کربلا جا کے کیا کریں گے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ مجلس میں آئے, آپ نہیں آئے. آپ مجلس میں روئے, آپ نہیں روئے. ہمارے جسم میں جو کربلا کی مٹی مس ہوئی ہوئی ہے, خاک تربت مس ہوئی ہوئی ہے, یہ وجود ہمیں کھینچ رہا ہے کربلا کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو امام بارگاہ میں آتے ہیں, اب اچانک ایک دوست مل گیا, ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی وہ مجلس میں بیٹھوں گا, مجلس سنوں گا. ارے بھائی وہ تو 1 گھنٹہ پڑھیں گے. کہاں سننے جا رہے ہو بھائی؟ اس وقت جائیں گے جب نیاز ملے گی کھانے کے لیے, یا جب سینہ زنی ہوگی تب جائیں گے.
تو بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ذکر حسین دلوں کو جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قوم میں سب سے بڑی جو بیماری ہے، سب سے بڑی جو خامی ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بڑی بڑی کشتیوں کو ڈبو دیتے ہیں۔ دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں، ہمارے قوم کے لوگوں کا حال اچھا نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے مس مینجمنٹ ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر کیا مسئلہ ہے، ہر آدمی خلیفہ بننا چاہتا ہے، ہر آدمی چودھری بننا چاہتا ہے، ہر آدمی لیڈر بننا چاہتا ہے، یعنی ایک پرچم کے نیچے سب جمع نہیں ہو رہے۔ بظاہر سی بات ہے، جس چھتری کے نیچے سارے لیڈر ہوں، اگر سارے پیش نماز ہو تو نمازی کون ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے گا، مثلا میں نے ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھ رہا تھا، تو ہندوستان کے اندر کہتے ہیں کہ ایک مندر تھا، مندر ابھی بھی ہے، اور وہ مندر ہے 400 سال پرانا، 400 سال پرانا مندر ہے۔ اس مندر کی مینجمنٹ کے زیر توسط یا زیر انتظام کہہ لو 400 سے زیادہ جو ہے انادھ آشرم چل رہے ہیں، یتیم خانے یا جو لاوارث افراد ہیں جن کو باقاعدہ پناہ دی گئی، یونیورسٹی چل رہے ہیں، اسکول کالج چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے کسی علاقے نے زیادہ ترقی کر لی، وہ کیا کرتے ہیں صاحب، ایک مسجد مبارکہ بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی رونا ہوتا ہے 6 مہینے بعد، جی وہ بل رہ گیا، وہ جی تبرک کا رہ گیا، وہ جی اشرے کا رہ گیا۔ اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں رہے، اور زیادہ اگر ترقی آپ نے کر لی، آپ نے ایک اسکول بنا دیا، ہماری قوم کی نسلوں پر ایک بہت بڑا احسان آپ نے کیا۔ اس سے زیادہ ہم نہیں بڑھ۔ دوسری قومیں کہاں جا رہی ہیں، دوسری قومیں کہاں جا رہی ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں کہ صاحب وہ فلاں کھا گیا اتنے، فلاں نے کھا لیا اتنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہمیں کرنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10-10 روپے بھی اگر راہ خدا میں آپ دیں گے، مثلا ایک مثال ہے، ہمارے قوم کا کوئی آدمی کسی غیر کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائے؟ ایک جگہ پر ایک محلے کے اندر مسجد امام بارگاہ بننے کا بڑا مسئلہ تھا کہ جی ہم تو تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی عالم کو نہیں لا سکتے۔ میں کیوں نہیں لا سکتے ہو بھائی؟ کہ جی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے گھروں میں کیبل ہے؟ ہاں جی۔ کتنے دیتے ہو؟ جی 400-500 روپے کیبل والے کو دیتے ہو، 1000-2000 روپے نیٹ والے کو دیتے ہو، 4-5 ہزار روپے اپنی نفس پہ خرچ کر سکتے ہو، 1000 روپے اہل بیت کے نام پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ یعنی مطلب کیا ہے، یعنی سوچنا پڑے گا، ہمیں ہر فرد کو سوچنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ گا، میں آج ابھی مثلا کچھ دنوں پہلے ایام محرم میں ذکر کر رہا تھا، مسنگ پرسن کی بات ہے صاحب، مسنگ پرسن، یہ جو ہمارے مسنگ پرسن غائب ہو جاتے ہیں، بھائی یہ مسنگ پرسن آسمان سے مخلوق نہیں اٹھا کے لے جاتی ہے، نہ زمین کی مخلوق اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ پکڑوانے والے بھی ہمارے اپنے ہیں اور چھڑوانے والے بھی ہمارے اپنے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کو بات کڑوی تو لگے گی، بھائی یہ تو بھائی کیا باتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کر، یہ حقیقت پسندانہ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر باپ ذمہ دار ہوگا، اس کی اولاد کبھی بھی آوارہ نہیں ہوگی۔ اگر گھر کا سربراہ واجبات کا پابند ہوگا، اس کی اولاد کبھی بھی فاسق و فاجر نہیں ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں، مثلا ایک مثال ہے، آج میں اس عمر میں ہوں کہ میرا اپنا بچہ جوان ہو گیا، میرے والد صاحب آج بھی میرے اوپر نظر رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے بھائی، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ تو یہ گھر کے سربراہ کا رول ہے، گھر کے سربراہ کا کردار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ والد صاحب بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک خاندان تھا، اس خاندان کا دستور یہ تھا جب باپ بوڑھا ہوتا تھا اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکتے تھے۔ کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلا، ایک نسل ایسی بھی آئی جب باپ کو پھینکنے لگے تو بیٹے سے کہا باپ نے یہاں مجھے نہ پھینکو۔ کیوں؟ کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا۔ ریٹرن بول ہے، جو کام آج آپ کرو گے کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ صلوات پڑھ محمد مسئلہ یہ ہے گفتگو صاحب 1 گھنٹے کی کریں۔ ایک صاحب کو پڑھنے کی عادت تھی، 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھتے تھے، اب ایک کر کے لوگ سرکتے چلے گئے، آخر میں ایک آدمی رہ گئے، کہنے لگے بھائی میری گفتگو پسند ہے کہ نہیں سرکار، شامیانے والا اتریں گے سمیٹ کے لے جاؤں۔ صلوات پڑھ محمد یعنی اگر میں بے عمل ہو کر کوئی بات کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب میں عمل کر کے بات کروں گا تو میری بات دل میں بھی اترے گی اور ذہن میں بھی بسے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس توفیق نہیں ہے،
مطلب سرمایہ نہیں ہے لیکن توفیق بہت ہے. جن کا اپنا مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے, اخراجات کا رونا روتے ہیں صاحب, خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے, لیکن میں نے ان کو سال میں 2 سے 3 مرتبہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت امام حسین کے روزے کی زیارت کرتے ہیں, 2 سے 3 مرتبہ دیکھا ہے. اچھا مزے کی بات, میں ابھی چند سال پہلے میں حرم حضرت عباس کی دعوت پہ تھا. چلو اپنا محمد یعنی متولی حرم حضرت عباس علمدار نے ہمیں دعوت پہ بلایا کربلا. ہم گئے تو وہاں ایک صاحب ملے جو کہ سابق آئی سندھ رہے ہیں یا سندھ میں. وہ کہنے لگے کہ جی میں زیارت پڑھ رہا تھا امام حسین کے ذریعے کے قریب, زیارت پڑھ رہا ہوں. ایک 13-14 سال کا بچہ سندھی زبان میں امام حسین کے روزے کی جالی کو پکڑے کہہ رہا ہے اپنے روزے پہ بلایا, اپنے نانا کے روزے پہ کب بلاؤ. وہ کہہ رہے مجھ سے زیارت نہیں پڑے گی, زیارت نہیں پڑی گئی. تو میں نے اس بچے کو پکڑا, بیٹا یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو. وہ کہنے لگا کہ دریا سندھ جہاں سے بہتا ہے نا اس گاؤں کا میں رہنے والا ہوں, اور جب بکریاں پانی پیتی تھی تو میں گریا کیا کرتا تھا, رویا کرتا تھا. ایک دن میں رو رہا تھا تو ایک گھوڑا سوار آ گیا, ایک گھوڑا سوار آیا اور کہنے لگا جن کے لیے آنسو بہاتا ہے انہوں نے تجھے کربلا بلایا, چل میرے ساتھ. اب میں کہنے لگا کہ جی آپ اتنے اونچے ہیں, قد آپ کا بہت اونچا ہے, تو آپ اپنا ہاتھ دیجئے میں آپ کے ہاتھ کے سہارے بیٹھ جاؤں. کہنے لگے میرے ہاتھ تو کربلا میں شہید ہو گئے, لیکن جانا چاہتا ہے تو ایسا کر اپنی آنکھ بند کر تو کربلا پہنچ جائے. تبرکاً ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ کربلا جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, طلب چاہیے, طلب. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم کربلا پہنچیں, 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہدیہ کریں حضرت عباس علمدار کو. اور یہ حضرت عباس علمدار سے ایک ایگریمنٹ کریں, عہد کریں, یا حضرت عباس علمدار آپ باب الحوائج ہیں, باب الحوائج حوائج کا روا کرنے والے. باب الحسین بھی ایک لقب ہے حضرت عباس کا. آپ مجھے کربلا پہنچا دیجیے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یا وعدہ کرتی ہوں امام حسین کے ذریعے میں کھڑے ہو کر آپ کے نام پہ میں زیارت پڑھوں گا. زمین آسمان ایک ہوگا, آپ کربلا کی زیارت سے ضرور شرفیاب ہوں. میں نے عرض کیا کہ صرف پیسے سے نہیں پہنچتا ہے, طلب سے. طلب ایسی چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. ایسا بھی زمانہ تھا کہ جب جو ہے غلاموں کا دور تھا, لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے, خچروں پہ سوار ہو کے جاتے تھے. ایک قافلہ گیا ہے حضرت امام حسین کی زیارت, تو قافلے کے جو غلام ہے وہ ہندو ہے, غیر مسلم ہے. تو قافلے والوں نے کہا بھائی ایسا کرو تم ہمارے جوتوں اور سامان کی حفاظت کرو, ہم جا رہے ہیں امام حسین کی زری کے لیے. جیسے وہ زری کے اندر گئے تو کافی دن کے تھکے ہوئے, کافی دن کے چلے ہوئے, تو کہتے ہیں اس غلام کو نیند آ گئی. عالم خواب میں دیکھتا ہے امام حسین خود تشریف لائیں بنفس نفیس, اور غلام کے ہاتھ میں رجسٹر ہے. امام ایک ایک فرد کا نام لے کے بول رہے ہیں, اس کا نام لکھو میرا زائد, اس کا نام لکھو میرا زائد, اس کا نام لکھو میرا زائد. آخر میں غلام کی طرف نظر پڑی کہ سرکار اس کا نام لکھوں, اگرچہ ہے تو غیر مسلم. امام نے فرمایا غیر مسلم میں تو کیا ہوا, آیا تو میرے دروازے پہ. یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن دروازے پہ کھڑے ہیں. کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے نہیں آ رہے ہم تھوڑا اپنی روش کو بدلیں, ہم اپنے رویوں کو بدلیں, ہم اپنے تیور کو بدلیں. امام حسین کے دربارہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. میں مجلس کرا رہا ہوں اپنے گھر میں نے اپنے وی آئی پیز کے لیے تبرک الگ رکھا ہوا ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے تبرک الگ رکھا ہوا ہے, اور عام مومنین کے لیے الگ تبرک رکھا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے میری مجلس جو ہے معراج میں جائے گی کیسے؟ شرف قبولیت امام کی پائے گی کیسے؟ کیونکہ میں نے تو تضاد رکھا ہوا ہے. میں چونکہ ظاہر سی بات ہے عام مومن کو الگ تبرک دے رہا ہوں. جو تبرک آپ کو خدا توفیق دے, حضرت عباس کے حرم میں بھی یہی ہے, دسترخوان حضرت عباس میں بھی, امام حسین کے دسترخوان میں بھی یہی ہے. جو متولی کے لیے کھانا بن رہا ہے وہی خادم کے لیے بن رہا ہے, اور جو خادم کے لیے بن رہا ہے وہی زائر کے لیے بن رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وی آئی پی ہے تو اس کے لیے الگ تبرک بن رہا ہے, عام ظاہر اس کے لیے الگ تبرک بن رہا ہے.
آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسے پہچانوں کہ میں امام حسین کے ذریعے میں داخل ہو جاؤں؟ تو سرکار ابا افضل حسین نے میرا آنا قبول کیا ہے. کہا تم روزے کے اندر جاؤ اور جاتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، سمجھ لینا سرکار نے تمہارا آنا قبول کیا. 28 کرامات بتائی مجلس اعضاء کے علماء نے، 28. اس میں سے ایک کرامت ایسی ہے، اس مجلس کو خلوص سے کرنے کا اجر امام حسین کی زیارت کے برابر ہے. خلوص سے کرنے کا. مگر مسئلہ یہ ہے ہم نے پڑوسیوں کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنے بھائی کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنی بہن کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنوں کا بھی حق کھایا ہوا ہے، غیروں کا بھی حق کھایا ہوا ہے. پھر میں اگر مجلس کروں تو اس مجلس میں وہ روحانیت نہیں ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مجلس پہ مگر مجلس میں برکت نہیں ہے. میں نے کہا گردن سے سریا نکال دو، مجلس میں روحانیت آ جائے گی. سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ محنت کر رہے ہیں، اگر ایک گلاس شربت کا بھی پلاؤ گے خلوص سے، انشاءاللہ جناب سیدہ کے خدمت اور شرفیاب ہوگی مجلس. ایک گلاس پانی کا پلاؤ گے وہ بھی سرکار امام زمانہ قبول فرمائیں گے. لیکن یہ مجلس دلوں کو جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے ممبر پر بیان کرنے کے لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اور فور ممبر پہ بولتے رہیں. یقین جانیے کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے کہا نا جو دروازے پہ کھڑے ہیں آپ کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے. آپ اہل بیت کا کردار بتائیں تو صحیح. تشیع اسلام کی عملی تفسیر کا نام ہے. آسمان زمین کے درمیان جو ستون ہے نا، اس ستون کو تشیع کہتے ہیں. 2-4 افراد ہم نے بے عمل دیکھے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شیعہ مذہب. یہ شیعہ مذہب کو سمجھانے والا سمجھا نہیں پا رہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجلس میں صرف اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر شیعہ ہو گئے. اس نے ہمارے کو طرز عمل نہیں دیکھا، صرف مجلس میں آنا اور جانا دیکھ کر وہ شیعہ ہو گئے. اچھا آنے والے سے میں نے کہا بھائی ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے ہیں. میں نے کہا اگر پیسہ چاہیے ہوتا ہم دوسروں کے پاس جاتے، آپ کے پاس کیوں آتے؟ یہ مجلس اعضاء انقلاب کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے ہم اس مجلس کی اہمیت کو سمجھیں. اچھا پہلے جو بزرگ حضرات مجلس کرتے تھے نا، مجلس کی تقدس کا بڑا خیال رکھتے تھے. آج ہر فرد نے اپنے گھر میں عزاخانہ سجایا ہوا ہے، علم سجایا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں علم اس وقت سجاؤ جب اس کی تقدس کا خیال رکھنا سیکھ لو. علم آپ نے لگایا ہے، 9 ربیع الاول کے بعد آپ کے گھر کا نقشہ چینج ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے موسمی بخار تو نہیں بنے کہ جس وقت شوق کا کیفیت ہے میں نے سیاہ لباس پہن لیے اور جب یہ دن گزر گئے خوشی کے دن آئے تو میرا رویہ تبدیل ہو گیا، میرا قبیلہ تبدیل ہو گئے. بانی مجلس کو لکھ کے لگانا چاہیے دروازے پر، جو بھی حر بننا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. بانی مجلس کو لکھ کے لگانا چاہیے. اور اکثر بانی مجلس جو ہے پریشان ہوتے ہیں. ایسی بات ہے پریشانی ہے، پتہ نہیں کوئی عزادار آئے نہ آئے، کوئی مومن آئے نہ آئے. فرش اعضاء بچھانا تمہارا کام ہے. اس مجلس کو معراج تک پہنچانا امام زمانہ کی ڈیوٹی ہے، ہمارا کام نہیں. آپ کو کام فرش اعضاء بچھانا ہے. آپ کی جو حیثیت ہے آپ اپنے حیثیت کے حساب سے آپ تبرک دیجیے. تبرک کا مقصد بھی اچھا اکثر لوگ طنز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ارے بھائی کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی نیاز پکانے کی، یہ پیسہ اٹھا کے کسی غریب کی مدد کر دیجئے، یہ اٹھا کے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی بچے کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کر دیں. تو بھائی اسلام کی جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام کو چھوڑ کر آپ کو صرف امام حسین کی عزاداری نظر آئیے. ہم لوگ شاید اسی غفلت میں مر جائیں گے کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے. نماز روزے کا نام صرف دین نہیں ہے، دین میں تو اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. جب انسان دنیا قبر میں چلا جائے گا، مثلا 2 تلقینیں ہم پڑھتے ہیں نا، 2 تلقینیں پڑھتے ہیں. پہلی مثلا کوئی بھی عالم دین پڑھے گا، دوسری خلوت میں پڑھے گا. قبر میں جب بندے مومن کو اتارا جاتا ہے تو وہ پیچھے سے چلاتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو 2 لوگ اس کی آواز سنتے ہیں، ایک کمسن بچے اور ایک جانور. اس وقت قبر کے اندر یہ کو تنہا ہے، جیسے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے ظاہر کی 3 موقعوں پر مدد کروں. 3 موقع. ایک اس وقت جب قبر میں یہ کو تنہا ہوگا، کوئی اس کا مونوں سے مددگار نہیں ہوگا، میں اپنے ظاہر کی مدد کروں.
دوسرا اس وقت جب پل صراط پر جہنم میں گرنے والے جہنم میں گر رہے ہوں گے، جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، میں اپنے ظاہر کا ہاتھ پڑھاؤں گا، پل صراط پار ہوگا۔ اور تیسرا اس وقت جب زندگی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، نہ اس کے اپنے اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے، نہ اس کے دوست اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے، تب میں اپنے ظاہر کی مدد کروں گا۔ کسی بھی امام کے حرم کی زیارت، اور مستند ترین روایت ائمہ معصومین علیہ السلام کی کہ اگر کوئی ہماری قبروں کی زیارت نہ کر سکے، اپنے وطن میں کسی مومن کی زیارت کرے، متدین مومن کی زیارت کرے، گویا اس نے ہماری زیارت کری۔ یعنی مومن جو ہے خدا کے اسم اعظم کا نام ہے۔ یہ مومن اگر کسی گناہگار کی قبر پہ اپنا قدم رکھے، اس قدم رکھنے کے توسط سے خدا گناہگار کی مغفرت فرما دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مومن سمجھا کس کو ہے؟ جس کی جیب میں پیسہ ہے، جو نفیس لباس پہنا ہوا ہے، کہ تھوڑی حیثیت رکھتا ہے۔ یقین جانیے دنیا ایسی ہے، مولا علیہ السلام فرمایا دنیا ایک سایہ ہے، سایہ کے پیچھے بھاگو گے یا آگے ہوگے تم پیچھے ہوگے، لیکن جب دنیا کو لات مارو گے تم آگے ہوگے دنیا پیچھے ہوگی۔ یعنی مثلا جس طرح مٹھی میں اگر کوئی ریت دبائے تو ریت آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے سلب ہو جائے گی، لیکن جو بندہ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر خدا رسول اور امام کی محبت کو اپنائے تو یقین جانیے وہ بندہ اپنے زمانے کا ولی بن جاتا ہے۔ مذہب اہل بیت پیری مریدی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے صاحبان جو ہے سمجھتے ہیں شاید مذہب اہل بیت میں پیری مریدی ہے، نہیں، ہمارے مذہب میں پیری مریدی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ ہے، لیکن ہمیں امام کی معرفت تو ضروری ہے، ہم امام کی معرفت ہی نہیں جانتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مذہب اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جان رہے ہیں، نہ اپنے مذہب کو ہم پہچانتے ہیں، لیکن ہمارا دشمن ہمیں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ معاویہ نے ایک دن مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا 1,00,000 لشکر دکھایا مولا علی، اور کہا یا علی دیکھ رہے ہو یہ لشکر، 1,00,000 جاہلوں کا لشکر میرے پاس ہے، خود اعتراف کر رہا ہے 1,00,000 جاہلوں کا لشکر ہے۔ ایک آدمی کو بلایا، ذرا بات سنو۔ وہ آیا، کہنے لگا بتاؤ ابھی رات ہے یا دن ہے؟ وہ کہنے لگا جو خلیفہ کہہ رہا ہے وہی ہے۔ کہا یا علی دیکھو اتنا یعنی مطلب جاہل آدمی ہے کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ ابھی رات ہے یا دن ہے، اس طرح میرے پاس 1,00,000 جاہلوں کے دانے ہیں، جہالت کے دانے ہیں۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تیرے پاس 1,00,000 جہالت کے دانے ہیں، میرے پاس ہدایت کا ایک مرغ ہے جس کا نام ہے مالک اشتر، تیرے 1,00,000 جہالت کے دانوں کا اکیلے کھا جائے گا تو علی کا مقابلہ کرنے چلا ہے۔ اور جنگ صفین میں مالک اشتر کیونکہ لشکر کے سردار ہیں، کہنے کہ مولا پانی ختم ہو گیا۔ مولا نے فرمایا جاؤ جا کے لے کے آؤ، گئے جا کے پانی بھر کے لیا۔ تو معاویہ نے کہا خبردار علی کے لشکر میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں دیں گے۔ دوسرے دن پھر مالک اشتر آیا، مولا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، کہا جس طرح کل آئے جس طرح آج لیا۔ وہ کہے کہا میں نے کہا تھا نا پانی نہیں دینا، کہا کیا کریں آپ کا بیٹا یزید آ گیا تو اس لیے دینا پڑ گیا۔ کہا دوسری بات اگر کل میں بھی آ جاؤں تو نہیں دینا پانی، کہا نہیں جائے گا جی۔ تیسرے دن پھر پانی کی ضرورت پڑی، مالک اشتر پھر گئے، کہا میں نے منع کیا تھا نا پانی نہیں دینا۔ کہا اصل میں آپ آئے تھے تو آپ نے حالانکہ منع کیا تھا لیکن ہم نے نشانی کے طور سے آپ کی انگوٹھی اتروا لی تھی۔ اب ایک مرتبہ اس نے اپنی انگوٹھی دیکھی تو ہاتھ میں نہیں تھی، کہنے لگا ھذا مظاہر علی ابن ابی طالب، یعنی یہ علی ابن ابی طالب کی عجائبات میں سے ہے کہ ہم منع کرتے رہے گا، علی کا لشکر سیراب ہوتا چلا گیا۔ اچھا ایک بات کو مد نظر رکھیے گا کہ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ آج جو ہے پسند بڑے بوڑھے تو شاید دنیا سے ہم آپ چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری آنے والی نسلیں، آنے والی جو پیڑھی ہے، آنے والی جو نسل ہے، اس کو ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، وہ بزی ہے اپنے کاروبار میں، اپنے آفس میں یا اپنی ملازمت پہ، ماں بھی بڑی مصروف ہے۔ تو جب تک ہم ماں باپ جو ہے سنجیدگی نہیں دکھائیں گے، آنے والی نسل کو اہل بیت کے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں بولیں۔ تو ذرا سا یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ آج نہیں تو کل جو ہے یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کے مذہب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کی اہل بیت کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں یا سمجھائیں۔
اور اس کا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑے گا. جیسے ایک مولانا صاحب عرض کر رہے تھے میرے سے، آسٹریلیا میں ایک مومن کا انتقال ہوا، اس کی جو فیملی تھی وہ ابھی تازہ جو ہے کنورٹ ہوئی تھی. اب اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو جوتوں سمیت جو ہے جس طرح عیسائیوں کو دفن کرتے ہیں، حالانکہ مومن گھرانے سے کا فرض ہے، مگر چونکہ گھر والوں کی تربیت نہیں ہے تو چرچ کے اندر جو ہے اس کا جو ہے سلسلہ ہوا سامنے، حالانکہ مومن گھرانے سے تعلق ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم اپنا کمانے کے لیے اور آسائش کے لیے اتنا آگے بڑھ گئے، مرنے کے بعد ہماری اولاد کس ڈگر پہ جائے گی ہمیں پتہ نہیں. تھوڑا سا اگر سنجیدگی دکھائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے موٹے مسئلے جو ہے یہ کل کو بڑا جو ہے بحران کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیلڈ ایسی ہے کہ ایسے افراد بھی دیکھے ہیں، بہت سے افراد روز محشر ایسے مشہور ہوں گے جو زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرتے رہے ہوں گے. اب مسئلہ ہے بہت سے آپ افراد کو دیکھا کہ ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کے توفیق اس کو نہیں ہے. ایسے بھی اولادیں ہیں، ایسی بھی اولادیں ہیں کہ جو زندگی بھر اس نے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد خون نے جوش مارا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ماں باپ کی واجبات بھی ادا کر رہا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات بھی دے رہا ہے، ہر کچھ کر رہا ہے. تو وہ پہلے نافرمان اولاد کی فہرست میں تھا، لیکن اب وہ فرما بردار اولاد کی فہرست میں آ گئے. اچھا، جو افراد زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرتے رہے لیکن آگے جا کر جو ہے وہ مرنے کے بعد ماں باپ کو بھول گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں ہر شب جمعہ تمہاری ارواح، تمہارے مرحومین تمہارے گھر کی چوکھٹ پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کی ارواح حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، شاید میرا بیٹا، شاید میرا بھائی، شاید میرے گھر والے میرے لیے مغفرت کا سامان کریں. یعنی ایک ماں جو ہے تڑپ جاتی ہے جب اس کے بیٹے کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنی ماں کے لیے فاتحہ کرے. تو ماں جو ہے پکار کے کہتی ہے میرے لال، تجھے میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، میں خود گیلے پہ رہی تجھے سوکھے پہ رکھا، میں خود بھوکے رہی تجھے سیراب کیا میں نے. لیکن آج شب جمعہ جس طرح قید میں قیدی سے ملنے کوئی نہیں جائے تو قیدی کو بڑی تکلیف ہوتی، اس طرح مرنے والا بھی منتظر رہتا ہے، ہمارا منتظر رہتا ہے کہ شاید کوئی آئے ہمارے لیے مغفرت کا سامان کرے. تو یقین جانیے آج ہم کسی کے لیے کریں تو کل کو ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے کرے. صلوات پر محمد. اچھا، اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں صاحب مجلس میں صرف فضائل اہل بیت ہونے چاہیے. بھائی آپ اہل بیت کے فضائل پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے فضائل کے اندر جو راز ہیں اس کو درک کرنے کی کوشش کریں. مثلا میں رات بھر شب داری تو کر رہا ہوں مگر میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں، اور مولا علی علیہ السلام 1000 رکعت نافلہ نماز پڑھتے تھے مگر میں اپنی 70 رکعت واجب بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. تو میرا مولا علی کو امام ماننا مجھے کیا فائدہ دے؟ میں امام حسین کے لیے ماتم کر رہا ہوں ان کے نام پر، ان کی مظلومیت پہ آنسو بھی بہا رہا ہوں. امام حسین نے تو سجدے میں سر دیا مگر میں خدا کے آگے جھکتا نہیں ہوں، میں واجبات کو ادا نہیں کرتا ہوں. میرے گھر میں قرآن میں جو ہے دھول مٹی جم چکی ہے، میں نے کبھی کھول کے دیکھنے کی مجھے توفیق نہیں ہے. 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ لگا دیتا ہوں گفتگو میں، نہ میں تھکتا ہوں، نہ مجھے بیک پین ہوتا ہے اور نہ میں بیمار ہوتا ہوں. جیسی نماز کی بات آتی ہے تو میرے کو بیک پین شروع ہو جاتا ہے، میرے کو اپنی بیماری شروع ہو جاتی ہے، عادت آ جاتی ہے، یا میں اپنے پرہیز کا مجھے خیال آ جاتا ہے. تو لہٰذا کچھ کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئیں گے، کچھ کام ایسے ہیں مرنے کے بعد. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی میں نے مجلس میں جتنی بھی گفتگو آپ سے ذکر کری یہ کسی کی تذلیل کے لیے نہیں ہے، اصلاح کے لیے. ایک مومن بھی نصیحت کو پکڑے تو میں سمجھتا ہوں میری مغفرت کا سامان ہوگی، اس مومن کی مغفرت کا سامان ہوگی. بانی مجلس کی محنت جو ہے منطقی انجام تک پہنچ گئی. تو لہٰذا یہ بزم آل محمد، ہم کہتے ہیں نا اہل بیت یونیورسٹی، اہل بیت کی درسگاہ. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں اس مجلس کی روحانیت کو بڑھائیں. ہم مجلس کی روحانیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم جب آپ گھر سے تشریف لائیں مجلس کے لیے تو کم سے کم باوضو ہو کے آ جائیں، تو آپ کا سانس لینا تسبیح ہوگا.
قدم قدم آنا حسنات ہوگا. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے، کیونکہ پیغمبر فرماتے ایک پتھر بھی ہم سے محبت کر رہا ہو تو اس محشر وہ ہم سے دور نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو روزانہ ائمہ معصومین کی زیارت کر رہے ہوں گے جنت میں. کچھ ایسے ہوں گے جو ہفتے میں ایک مرتبہ کریں گے، کچھ ہوں گے جو مہینوں میں ایک مرتبہ کریں، کچھ سال میں ایک مرتبہ. یعنی جس کا جتنا درجہ ہے اتنا وہ اہل بیت کے قریب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے. کربلا اپنی ذات میں جو ہے ایک انقلاب ہے. انقلاب. ابھی خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو 40 پہ زیارت کی ہوئی. لیکن ابھی مولانا شہنشاہ نقوی جس جگہ نماز پڑھاتے ہیں باب العلم میں، وہاں پہلے موسوی صاحب ہوتے تھے جو آج کل امریکہ میں ہیں. ایک مومن جو ہے سعودی عرب میں جاب کرتا ہے، سعودی عرب میں جاب کرتا ہے، تو کسی نے تعصب کی بنا پر اس کے بیگ کے اندر جو ہے کوئی ہیروئن یا افیون اس قسم کی چیز ڈال دی. اب وہاں بھی لوگ کے حساب سے جو ہے سزائے موت ہے. اب وہ بچے گھبرائے ہوئے آئے کہ جی آقا صاحب کل تو ہمارے والد صاحب کو کورٹ میں پھانسی ہے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا 40 مومنین کو اپنے گھر میں یا امام بارگاہ میں جمع کریں. 40 مومنین، اور وہ 40 مومنین 2 رکعت نماز پڑھیں اور عمل زیارت عاشورہ بجا لائیں. عمل زیارت عاشورہ. اچھا کل کورٹ میں جانا ہے اور فائنل فیصلہ ہے، پھانسی تو حتمی ہے. آج کراچی میں مثلا یہ انجام دیا جا رہا ہے فاضل مفتی صاحب کے کہنے پر. کراچی میں اس مومن کے گھر والوں نے، بچوں نے اہتمام کیا. دوسرے دن جو ہے جب عدالت میں گئے ہیں، جج کے سامنے فولاد سے بنی ہوئی ایک ہاتھ کی ہتھکڑی ٹوٹ گئی، دوسرے ہاتھ کی ہتھکڑی ٹوٹی. تو جج پکار کے کہتا ہے جب یہ فولاد کی بنی ہوئی ہتھکڑی ٹوٹ رہی ہے اس کا مطلب بندہ بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو. یعنی یہ زیارت عاشورہ 40 دن کا عمل ہے. یا تو 40 مومنین ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر عمل کریں، بیٹھ کر عمل کریں، یعنی جو 40 دن لگاتار کسی بھی حاجت کے لیے، بشرطے کہ جائز حاجت ہو. اچھا اس کی سند جو ہے یہ حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام خود ضمانت دے رہے ہیں کہ جو بھی کسی حاجت کے لیے پڑے گا میں ضمانت دیتا ہوں خدا اس کی حاجت کو پورا کرے. اولاد کے لیے مسئلہ ہے، روزگار کے لیے مسئلہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا رضوی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں ہر مومن واجب سمجھ کے پڑھتا ہے زیارت عاشورہ. اور چونکہ کربلا امام حسین سب تاریخ کی مظلوم ترین ہستی، مظلوم ترین ہستی. عید کے دن خوشی کا دن ہے، عید کے دن آپ جو ہے زیارت وارثہ کو پڑھیں. 1,24,000 انبیاء سے مسافر کا ثواب ہے. کس کے لیے؟ کہ جو امام حسین کی زیارت کرتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو پتہ چلتا تھا کوئی بندہ مومن کربلا سے آیا ہے، امام اپنی سواری سے اتر کے اس مومن سے ملنے کے لیے. کربلا کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے. اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرمائے، اچانک آیا حسین مجمع کو چیرتا ہوا، لڑکھڑا کے گرنے لگے. پیغمبر نے منبر چھوڑا، دوڑ کر اپنے نواسے کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا اے میرے اصحاب آگاہ ہو جاؤ، جس کسی نے عالم غربت میں میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کری، میں محمد رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں اللہ ایک حج مقبول کا ثواب دے گا. صحابہ کرام حیرت سے پوچھے یا رسول اللہ ایک حج مقبول کا ثواب؟ فرمایا 2 حج مقبول کا ثواب. تعداد بڑھتی چلی گئی، حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آخر وہ فرمایا اتنا ثواب ملے گا یہ رب ذوالجلال جانتا ہے، یا مرنے کے بعد آدمی خود دیکھے گا اس کو ثواب کتنا ملتا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، بیاں اگر صرف شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. ہر سال ایک خبر ہم سنتے ہیں جی بیت اللہ میں 50 لاکھ آدمی گئے، 70 لاکھ آدمی گئے. ایک خبر ہم یہ سنتے ہیں. دوسرا خبر ہم سنتے ہیں جی 20,000 آدمی دب کے مر گئے، 25,000 آدمی جل کے مر گئے. قربان جاؤں کربلا کی سرزمین 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ نہیں معلوم کتنی تعداد ہے. ایک اندازے کے مطابق بتا دیں اتنے کروڑ افراد ہیں. لیکن جو بھی ظاہر آ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا میرے کو پانی نہیں ملا، وہ یہ نہیں کہہ رہا میرے کو تبرک نہیں ملا، وہ یہ نہیں کہہ رہا بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. اگر عام دنوں میں خدا توفیق دے آپ کربلا جائیں نا، 10,000 افراد ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایسا لگے گا کربلا فل ہو گئی. لیکن 40 اور عاشورہ پہ جب جائیں گے ہوٹل کی چھت پہ کھڑے ہو کر زیارت پڑھنا پڑے گی. اتنی مخلوقات ہے.
لیکن اس کے باوجود اچھا اتنے افراد جب ایک جگہ جمع ہو، شہر کا سیوریج لائن متاثر ہو سکتا ہے، شہر میں پانی نکاسی آپ کا مسئلہ بن سکتا ہے، شہر کی سڑکوں کا مسئلہ بن سکتا ہے، لوگ سامان کا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اتنا ڈسپلن کسی قوم کے اندر نہیں ہے جو مذہب اہل بیت کے اندر ہے۔ یعنی ہر کوئی چاہ رہا ہے کربلا جا رہا ہے اور زیارت کر رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر پوری زیارت نہ پڑھ سکو، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین بھی پڑھو گے، خدا وہی ثواب دے گا کہ جو زیارت کے بعد میں ذکر کیا گیا۔ یعنی اتنا ثواب ہے زیارت کا۔ ایک مومن نے آ کے شکایت کی، مولا گھر سے جاتا ہوں، پتہ نہیں ہے دوبارہ زندہ سلامت لوٹ کے آؤں گا نہیں آؤں گا۔ امام نے فرمایا میرے جد حسین کی زیارت پڑھ کے جاؤ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں زندہ سلامت لوٹ کے آؤں۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ روان روان، کہتے ہیں سکینہ نے پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس بہت لگی، بہت پیاس لگی۔ تو کہتے ہیں کہ عمارت ہے جس کی چھت پر ایک خاتون جو ہے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بچی میں تیرے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ ایک پیالے میں پانی لے کے آئی، جیسے جناب سکینہ کو دیا تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس مومنہ سے پوچھو اس کی حاجت کیا ہے۔ کہا میری حاجت یہ ہے کہ میرا شوہر وطن پردیس گیا ہوا ہے تو وہ زندہ سلامت لوٹ کے آ جائے۔ جناب سکینہ نے دعا کی، جناب زینب نے آمین کہا۔ اور میری دوسری حاجت یہ ہے کہ خدا ایسا یتیم نہ کرے میرے بچوں کو جسے تو یتیم ہوئی۔ اور تیسری حاجت یہ ہے کہ مدینے میں میرا ایک آقا ہے، مدینہ میں میری ایک آقا زادی ہے جن سے میں ملنا چاہتی ہوں، دعا کرو خدا کرے ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ کہا تیری آقا زادے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے آقا زادے کا نام حسین ابن علی ہے۔ کہا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کہا علی کی بیٹی ہے زینب کبریٰ، وہ میری آقا زادی ہے۔ کہا اگر اسی مجمع میں تجھے تیری آقا زادی آقا زادے سے ملا دوں؟ کہا بی بی زبان سنبھال کی بات کرو، یہ بے شرموں کا بازار ہے، یہ شرابیوں کا بازار ہے، یہاں پہ میری آقا زادی کا نام کیسے لوگی؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں بالوں سے چہرے کو دکھایا، ام حبیبہ تو نے ہمیں پہچانا نہیں، میں تیری آقا زادی زینب کبریٰ ہوں۔ کہا آپ جو ہے اس طرح اسیر ہیں، آپ کا بھائی عباس کہاں ہے؟ کہا جو جھکا ہوا سر ہے نا وہ میرے بھائی عباس کا ہے، اور جو تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ تیرا آقا زادہ حسین ابن علی ہے۔ کہتے ہیں ام حبیبہ کافی گریہ کیا۔ عزیزو ایک مرتبہ ایسا بھی وقت آیا زندان کے اندر جو ہے سکینہ کو تش میں بابا کا سر رکھا ہوا ہے، ظالم کہنے لگا سکینہ تیرے بابا تجھے بہت چاہتے ہیں، ہم تیری محبت کا امتحان لیتے ہیں، یہ تش میں جو سر ہے اپنے بابا کے سر سے کہو یہ تیری گود میں آ جائے، ہم مان جائیں گے تو اپنے بابا کو بہت چاہتی ہے۔ سکینہ جب سے بابا کی شہادت ہوئی ہے سکینہ کے گال جو ہیں سرخ و نیلے ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بابا تیری محبت کا امتحان مجھ سے لیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سر حسین جب سکینہ کی گود میں آیا نا، سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹ سے مس کیا ہے، اپنی جو ہے پیشانی کو بابا کی پیشانی سے مس کیا ہے، اور یاد کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے شانہ ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں اب شمر ابن زیاد کبھی بھی شکایت نہیں کریں گے، میری بابا کی عزادار زندان میں چل بسی ہے۔ جب یہ قافلہ رہا ہو کر جا رہا تھا نا، جناب زینب شام والوں کو وصیت کرتی ہیں، اے شام والوں جب سورج ڈل جایا کرے گا اس یتیمہ کی قبر پہ چراغ جلانا، ارے چھوٹی بچی ہے کبھی گھبرا نہ جائے۔ میں کہوں گا مولا کتنی اذیت ہے نا آپ کے لیے۔ جب بھی سکینہ ایک سید عالم دین شام کے ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا، ایک چھوٹی بچی کہہ رہی ہے اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ ایک دن بچی نے خواب دیکھا، 2 دن دیکھا، کئی دن دیکھنے کے بعد بچی نے اپنے والد سے کہا بابا ایک جو ہے چھوٹی بچی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، مجھے قبر سے نکالیں۔ اس سید عالم دین نے 1000 سالہ خواتین کو جمع کر اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ بنایا، اور اس کے بعد سید عالم دین وضو کر کے خود اترے ہیں قبر میں۔ جیسی جناب سکینہ کے جسم اتھر کو نکالا نا، سید عالم دین غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔
جب ہوش میں آیا ان سے پوچھا اے عالم دین بتاؤ تم غش کیوں کھا گئے؟ وہ عالم دین کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سکینہ کے ہاتھ آج بھی رسد میں بندھے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا سکینہ کے کانوں سے آج بھی تازہ خون جاری تھا، اور سکینہ کے رخسار آج بھی گال نیلے تھے۔ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا انقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے خلیل سی کاوش کو درگاہ عظیم میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار اس مجلس کو روزہ محشر ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ قرار۔ پروردگار اس مجلس کا بہترین تبرک امام حسین کی زیارت کی صورت میں ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے شہداء کو شہداء کربلا سے مشروف فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معنی صاحب میں شمار فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی ہاتھ تیری درگاہ میں بلند ہیں، بانی مجلس کی جو بھی شرعی حاجت کو پورا فرما۔ پروردگار آپ کے جو واسطہ محمد وعلی محمد کا ہم سب کو امام کے معنی صاحب میں شمار فرما۔ پروردگار وقت قریب آئے امام منبر پر تشریف فرما ہو، ان کی زبان مبارک سے ان کے جد کا ذکر سنا۔ ماتم حسین